دنیا بھر میں اس وقت مستقبل کی سواریوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام پر بحث جاری ہے، لیکن چین ایک ایسا ملک ہے جو صرف باتیں نہیں کر رہا بلکہ خاموشی سے اس مستقبل کو تعمیر بھی کر چکا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں چین کے ہائپرسونک طیارے کی، جس کا نام لنگونگ ہے۔ عام طور پر یہ بیجنگ سے نیو یارک جانے میں کافی زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن یہ نیا طیارہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سفر صرف 2 گھنٹے میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات بظاہر ناممکن لگتی ہے، لیکن لنگونگ نامی یہ طیارہ اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 6 گنا زیادہ ہوگی، یعنی ماخ 6۔ لیکن سب سے حیران کن بات صرف اس کی رفتار نہیں بلکہ اس میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کا روٹیٹنگ ڈیٹونیشن انجن استعمال کیا گیا ہے، جو عام جیٹ انجنوں کے مقابلے میں کم ایندھن استعمال کرتا ہے، کہیں زیادہ طاقت پیدا کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے چینی انجینئرز نے فزکس کے پرانے قوانین کو توڑنے کا نیا طریقہ دریافت کر لیا ہے۔ ہائپرسونک پروازوں میں سب سے بڑا مسئلہ شدید گرمی کا ہوتا ہے۔ جب کوئی شے اتنی تیز رفتاری سے ہوا کو چیرتی ہے تو رگڑ کے باعث اس کا درجہ حرارت 1000 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے چینی ماہرین نے خاص قسم کے جدید مٹیریلز اور کولنگ سسٹمز استعمال کیے ہیں، جو جہاز کے ڈھانچے کو پگھلنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ سن 2030 تک یہ طیارے عام مسافروں کے لیے دستیاب ہوں گے، لیکن جس کے بعد دنیا واقعی سکڑ کر بہت چھوٹی ہو جائے گی۔ ناظرین، فضا سے زمین کی طرف آئیں تو ہائپرلوپ کا نام اکثر سننے کو ملتا ہے۔ ایلون مسک نے اس آئیڈیا کو دنیا میں مشہور کیا، لیکن چین اس ٹیکنالوجی کو عملی شکل دینے میں سب سے آگے نکل چکا ہے۔ چین کا ٹی فلائٹ سسٹم ہائپرلوپ کا چینی وژن ہے، جو کئی حوالوں سے اصل تصور سے بھی زیادہ جدید ہے۔ اس نظام میں مقناطیسی کیپسول ہوتے ہیں جو ہوا سے خالی ٹیوب کے اندر سفر کرتے ہیں۔ ٹیوب کے اندر ہوا موجود نہیں ہوتی، اس لیے رگڑ اور ہوا کی مزاحمت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کیپسول 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک میں یہ ٹیکنالوجی ابھی ابتدائی ٹیسٹنگ مراحل میں ہے، لیکن چین نے پہلے ہی 2 کلومیٹر طویل کامیاب ٹیسٹ ٹریک تیار کر لیا ہے۔ اس میں سفر کرنے والے مسافروں کو جھٹکے محسوس نہیں ہوتے، کیونکہ یہ پہیوں پر نہیں بلکہ مقناطیس کے ذریعے معلق ہو کر چلتا ہے۔ اس نظام کی ایک بڑی خوبی اس کی خاموشی ہے، چونکہ یہ ویکیوم یعنی خلا میں سفر کرتا ہے، اس لیے باہر کا شور اندر بالکل نہیں آتا۔ مسافر مکمل خاموشی میں سفر کرتا ہے، حالانکہ وہ کسی جیٹ طیارے سے بھی زیادہ تیزی سے زمین پر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ چین کے صوبہ زیجیانگ میں اس کا پہلا کمرشل ٹریک بنایا جا رہا ہے، جو بڑے شہروں کو آپس میں جوڑے گا اور 3 گھنٹے کا سفر صرف 30 منٹ یا اس سے بھی کم میں طے ہو جائے گا۔ شہروں کے اندر ٹریفک جام ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے چین نے ٹرانزٹ ایلیویٹڈ بس متعارف کروائی۔ یہ بس ٹریفک میں نہیں پھنستی بلکہ ٹریفک کے اوپر سے گزرتی ہے، اس سڑک کے کناروں پر بنے ٹریکس پر چلتی ہے، اور اس کا درمیانی حصہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ گاڑیاں آسانی سے اس کے نیچے سے گزر سکتی ہیں۔ یہ بس ایک وقت میں 1200 مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ابتدا میں اس پر دنیا بھر میں تنقید ہوئی، لیکن اس کے نئے وژن میں تمام پرانے مسائل حل کر دیے گئے۔ جدید سینسرز، اسمارٹ ڈیزائن اور ایڈجسٹیبل اسٹرکچر اسے قابل عمل بنا چکے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے مہنگی سرنگیں یا پل بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ موجودہ سڑکوں کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق اس بس کے باعث ٹریفک جام میں 35% تک کمی آئی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اڑنے والی ٹیکسیوں کی، جو اب کوئی خواب نہیں رہی۔ ای ہینگ 216 ایک خود کار فلائنگ ڈرون ہے جو مسافروں کو لے کر پرواز کرتا ہے، اور نہ کوئی پائلٹ نہ کنٹرول۔ آپ صرف بیٹھتے ہیں، منزل منتخب کرتے ہیں اور ڈرون خود بخود آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس میں 16 پروپیلرز لگتے ہیں جو 8 بازوؤں پر تقسیم ہیں۔ اگر دوران پرواز کوئی ایک موٹر خراب بھی ہو جائے تو باقی سسٹم اسے سنبھال لیتا ہے۔ یہ ڈرون 2 مسافروں کو لے کر 130 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ اس کی بیٹری ٹائمنگ 35 منٹ ہے، لیکن سیدھی لائن میں اڑ کر شہر کا سفر چند منٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ چین کے کئی شہروں میں اسے کمرشل پروازوں کی اجازت مل گئی ہے، جبکہ دبئی، کوریا اور اسپین میں بھی اس کے ٹرائلز
جاری ہیں۔ ناظرین، سمندری سفر میں بھی چین نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے جسے ہائی ای کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مسافر کشتی ہے جو پانی پر چلنے کی بجائے پانی کے اوپر اڑتی ہے۔ اس میں ہائیڈروفوئل ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس کے باعث کشتی پانی سے اوپر اٹھ جاتی ہے اور رگڑ 80% تک کم ہو جاتی ہے۔ یہ مکمل طور پر بجلی پر چلتی ہے اور 150 مسافروں کو 50 ناٹ سے زیادہ رفتار سے لے جا سکتی ہے۔ لہریں ہوں تب بھی مسافروں کو جھٹکے محسوس نہیں ہوتے کیونکہ کشتی لہروں سے ٹکراتی نہیں بلکہ ان کے اوپر سے گزرتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں یہ کشتیاں چلنا شروع ہو چکی ہیں اور 2 گھنٹے کا سفر اب صرف 45 منٹ میں طے ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حیرت انگیز ایجاد ایئرفش 8 ہے۔ یہ تکنیکی طور پر ہوائی جہاز ہے مگر یہ بادلوں میں نہیں بلکہ پانی کی سطح پر چند میٹر اوپر اڑتا ہے۔ یہ گراؤنڈ افیکٹ اصول پر کام کرتا ہے جس سے کم ایندھن میں زیادہ رفتار حاصل ہوتی ہے۔ یہ 8 مسافروں کو لے کر 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور عام جہازوں کے مقابلے میں 40% کم ایندھن استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے نہ ایئرپورٹ چاہیے نہ رن وے۔ یہ پانی سے ٹیک آف کرتا ہے اور پانی پر ہی لینڈ کرتا ہے۔ مالدیپ اور فلپائن جیسے ممالک اس ٹیکنالوجی میں خاص دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ یہ سیاحت اور سفر کا پورا انداز بدل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تمام ایجادات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مستقبل کوئی دور کی بات نہیں بلکہ یہ سب کچھ آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ خود کار بسوں سے لے کر اڑنے والی ٹیکسیوں تک، یہ تمام ٹیکنالوجیز ثابت کرتی ہیں کہ ناممکن کی سرحدیں اب مٹ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز کب پوری دنیا میں عام ہوتی ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہو تو ایک لائک اور ایک شیئر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔